کعبہ کے پاس باہے رونق صنم کدوں کی، وحدت کے داعیوں کی پہچان بت گری ہے، پہچان بت گری ہے۔ میں جہاد کا یہ رمضان المبارک میں اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیتا ہے تو یاد رکھیں میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ اتنی عمر ہو گئی ہے، بالغ ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، نبی کا امتی کہلواتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نماز بھی اقصا پڑھتے ہیں، داڑھی ماشاءاللہ سفید ہے، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کو پوری عمر آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین مجھے پیغام کیا دے رہی۔ میں شروع سے لے کر جب مسجد میں آیا قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں آتی؟ نہیں آتی تو پھر قل اللہ پڑھ لینا۔ میں اس وقت کا قل اللہ ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ قل اللہ میرا پیغام کیا دے رہا ہے۔ میں نے کبھی اور آگے کسی سورت کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کو سیکھیے اس رمضان میں، مقدس لمحات میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے، دین کے مسائل کو سمجھے اور دین کے بنیادی عقیدے کے حوالے سے مسائل کو سمجھے۔ قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، حروف کی بہترین ادائیگی کے ساتھ کیجیے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جی نہیں قاری صاحب چھڑو جی ہوں کتنے سیکھی ہے، ہوں داڑھی بھی ہوں بچے آنے ہوتے ہیں، بڑے کام نے بڑے معاملات نے تو نہیں پتا وہ نہیں سیکھی جاتی اور عمر بڑی ہوگی۔ یہی بہانہ ملا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ رب کے ہاں عذر قابل قبول ہے نہیں ہے۔ اب سنیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کی ہے، کہتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ، اپنی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے لیکن صحابہ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ میں اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم قرآن پر نورانی قاعدہ نہیں پڑھ سکتے تھی، اب کوئی بےزتی والی بات ہے، بچے کیا کہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، حاجی صاحب قاری صاحب رہنے دے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے کاروبار کے لیے میرے مال اکٹھا کرنے کی فرصت ہے، سونے کی فرصت ہے، موبائل چلانے کی فرصت ہے، ہر کام غلط کرنے کی فرصت ہے، لیکن دین کا کام سیکھنے کے لیے، قرآن کو درست کرنے کے لیے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے، نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ زین القرآن باصواتکم، اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا اپنی آوازوں کو قرآن کو پڑھتے وقت خوبصورت کر کے پڑھو، احسن انداز سے سلیقے کے ساتھ پڑھو، کپڑے اچھے پہن لیے، لباس اچھا پہن لیا، گھر اچھا بنا لیا، ہر چیز کر لی، لیکن میرے اور تیرے پاس ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور ڈوب کے مرنے کا مقام ہے میرے پاس۔ حاجی صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میں بڑا عالم ہوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں تجھ سے بڑا بھی ہے۔ کون ہے؟ کہاں پہ ملے گا؟ فرمایا اس کی تلاش کر، اس کو ڈھونڈو۔ موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اس عالم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور وہ کون عالم ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ کون ہے حضرت خضر؟ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نبی ایک ولی کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، نیک بندے کے پاس، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ نبی کو علم سیکھنے میں، دین سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں اتنی شرمساری نہیں، اور آج کے بزرگوں کو اور آج کے نوجوانوں کو شرمساری محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ رمضان المبارک میں اپنے قرآن کو بہترین کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ربما قارئ یلعنہ القرآن، اور بعض قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو قرآن پڑھے لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، اس لیے نہ مد کرتے ہیں، نہ مخارج کی ادائیگی، نہ صفات کی ادائیگی،
نہ قرآن کو بہترین انداز سے پڑھنے کا ایک انداز اور تعلیم، کچھ بھی نہیں۔ اب سنیں، قرآن اس طرح پڑھے جس طرح صحابہ نے محمد رسول اللہ سے سیکھا، صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد گونج جانی چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، اس طرح سیکھا، اس طرح پڑھے۔ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورۃ توبہ کی 7 نمبر آیت، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ عبداللہ بن مسعود نے فوراً ٹوک کر کہا یہ تیرا قرآن پڑھنے کا انداز رسول اللہ کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ کے نبی نے واہ کے اوپر مد تھی، اس کو پورا کیا تھا، تو انہیں محمد رسول اللہ جیسا قرآن پڑھا۔ آخری بات،